وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. اس آیت نے ہمیں زندگی کے بارے میں سب کچھ سکھلا دیا. آیت کیا کہتی ہے کہ ہرگز جو تمہیں چیز لگ رہی ہو کہ یہ میرے لیے شر ہے, یہ میرے لیے تکلیف دہ ہے, ہو سکتا ہے اس میں ہی تمہارے لیے بھلائی ہو. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ, جو چیز تمہیں لگ رہی ہو کہ یہ میرے لیے نفع بخش ہے, میرے لیے فائدہ مند ہے, مجھے فائدہ پہنچائے گی, وہی تمہارے لیے شر کا باعث ہو. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اور اللہ وہ سب جانتا ہے جو تم نہیں جانتے. اب اس کی مثال کیسے سمجھو گے آپ؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے دنیا میں بھیجا. پہلا شر والدہ کو اللہ نے دے دیا. شر کے بعد پھر خیر فرمائی اللہ نے کہ 12 بھائیوں میں سب سے زیادہ محبت والد کو حضرت یوسف سے ہوئی. اس کے بعد پھر شر, ان بھائیوں نے پکڑ کے کنویں میں ڈال دیا. اس شر کے بعد پھر خیر, اللہ نے اس کنویں میں سے نکال کر مصر تک پہنچایا اور عزیز مصر نے خرید لیا اور اس کو اپنا بیٹا بنا لیا. اس کے بعد پھر شر, زلیخا نے آپ کے ساتھ جو کرنا چاہا, جو قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ, وہ ارادہ رکھتی تھی, لیکن یوسف علیہ السلام قطعی ارادہ نہیں رکھتے تھے اس کام کا. وہ شر ایسا کہ آپ کو جیل تک پہنچا دیا, اب تک آپ جیل میں رہے, خواب کی تعبیر بتائی, اس کے بعد پھر آپ کو نکالا گیا, آپ کو پھر وزیر خزانہ بنایا گیا. کتنی بڑی خیر اللہ نے دی. اس کے بعد پھر شر, پتہ چلا کہ والد صاحب کی بینائی چلی گئی. حضرت یوسف علیہ السلام کو یاد کرنے میں آپ کی آنکھیں بھی سفید ہو گئی. پھر اللہ نے سارے شر ختم کر کے ایسی خیر فرمائی کہ اللہ نے سب کو, والدین کو, والد کو, بھائیوں کو, سب کو آپ کے قریب کر دیا اور اللہ نے کتنی بڑی بادشاہت عطا فرمائی. ایک مثال تو یہ, دوسری مثال حضرت ایوب علیہ السلام کی آپ کے سامنے ہے. اللہ نے باغات کا مالک آپ کو بنایا, بادشاہت دی, خوب چرندے دیے, خوب جتنی دولت ہو سکتی تھی وہ دی, خوب اولاد دی. لیکن اس کے بعد اللہ نے امتحان میں ڈالا, مال و دولت چھینی, اولاد کو چھینا, حتیٰ کہ صرف اہلیہ رہ گئی. اور یہاں بھی نہیں, بدن میں ایسی بیماری ہوئی کہ آپ نے اس بستی کا کونا پکڑ لیا, اس میں سے بدبو آیا کرتی تھی. کیسا شر, ایسا محسوس ہونے لگا کہ اس میں جان ہی چلی جائے گی. سارا ماس جھڑ گیا, چمڑا اور ہڈی باقی رہ گئی. آپ کی اہلیہ فرماتی, روزانہ جاتی گھروں میں کام کرتی, جو کچھ ملتا اس سے آ کے آپ کی خدمت کیا کرتی.
جب تقریباً علماء اکرام نے فرمایا 3 سال یا 4 سال کی مدت ایسے ہی گزری تو ایلیا نے فرمایا آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے؟ اللہ رب العزت ہمیں اس تکلیف سے نکال دے۔ آپ نے فرمایا جس اللہ نے مجھے 70 سال مال و دولت اولاد دنیا کی ہر نعمت سے اللہ نے مجھے نوازا ہے، اس رب کی میں 3 سال کی تکلیف میں اگر دعا مانگوں یا 70 سال کی تکلیف اٹھا لوں تو بھی وہ احسان ادا نہیں کر سکتا۔ کہ بھائی ملنے آئے، بدبو اس قدر تھی کہ بھائی قریب ہو کر ملاقات نہ کر سکے۔ کس قدر بڑا شر انسان کو نظر آیا ہوگا۔ بستی والے الگ ہو گئے، کوئی دیکھنا سننا پسند نہیں کرتا تھا۔ پھر اللہ نے کیسی خیر فرمائی بھائی، بیوی کے بار بار اصرار کرنے پہ آپ نے اللہ سے دعا فرمائی، سجدہ ریز ہو گئے۔ آپ کی اہلیہ گئی ہوئی تھی کام کرنے کے لیے، اتنا دعا کر کے سجدے سے اٹھے، اللہ نے جنت کا لباس پہنایا اور چونکہ دوبارہ وہی نوجوان گھٹے گھٹے جیتے تھے پہلے۔ اہلیہ آئی دیکھ کے حیرت میں کہ بھائی وہ بڑے میاں کہاں تھے جو یہاں تھے؟ انہیں کوئی بھیڑیا یا کتے تو نہیں کھینچ کے لے گئے؟ آپ کون ہیں؟ کہ بیٹھو میں وہی ایوب ہوں جس کی تم خدمت کیا کرتی تھی۔ اللہ نے آسمان سے سونے کی ٹڈیاں برسائی، آپ نے ان کو جمع فرمایا، دوبارہ اللہ نے مال و دولت سے نوازا، دوبارہ اللہ نے آل اولاد عطا فرمائی، دوبارہ اللہ نے بادشاہت عطا فرمائی۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، ان واقعات سے ہمیں کیا سیکھنا چاہیے؟ تکلیف میں صبر، تکلیف میں صبر۔ ہو سکتا ہے وہ سب سے بڑی تکلیف جو تمہیں محسوس دے رہی ہے وہ تمہارے لیے سب سے بڑی خیر بن کر حاضر ہو جائے، اور اگر اللہ رب العزت کوئی بڑی خیر عطا کر دے تو اس میں 2 رکعت شکرانے کی پڑھ کے پھر 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کے اللہ سے یہ مانگا جائے کہ یا اللہ اس میں جو کچھ شر ہے اپنے فضل و کرم سے اس کو دور فرما دے۔ کیونکہ میرے محترم بزرگ اور دوستو، قرآن تو صاف صاف کہہ چکا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ضرور بھی ضرور آزمائے جاؤ گے، ضرور بھی ضرور آزمائے جاؤ گے۔ کبھی تمہیں گھر کی تکلیف سے آزمایا جائے گا، کبھی تمہیں مال کی تنگی سے آزمایا جائے گا، کبھی تمہارے نفس پر آزمایا جائے گا، کبھی تمہارے مال کو چھین کر آزمایا جائے گا۔ اور بشارت کس کے لیے ہے؟ خوشخبری کس کے لیے ہے؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔